بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 سے 180 تک پڑھیں گے. ترجمے کے ساتھ آئیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَثَلُ الَّذِينَ كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا. اس طرح یہ کفار بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے کچھ نہیں. اے ایمان والو، جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہے، ان میں سے جو چاہو کھاؤ برتو اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو جو بہتا ہو، اور خطر اور خطریر کے گوشت کو، اسی طرح کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو باقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جاوے، بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ قدر حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا. واقعی اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفاء کرتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو سزائے دردناک ہوگی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا، سو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں. یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کریں وہ بڑی دور کے خلاف میں ہوں گے.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. کچھ سارا کمال اس میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتب سماویہ پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہوں اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. اے ایمان والو، تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے. مقتولین بقتل عہد کے بارے میں آزاد آدمی کے عوض میں اور غلام کے عوض میں اور عورت کے عوض میں، ہاں جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے مگر پوری نہ ہو تو مدعی کے ذمہ معقول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرنا اور قاتل کے ذمہ خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا ہے. یہ قانون دیت وعفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف اور شاہانہ ترحم ہے. پھر جو شخص اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہو تو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا. اور اے فہیم لوگو، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز رکھو گے. تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو، تو والدین اور اقارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو کچھ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور
اے فہیم لوگو، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز رکھو گے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترک میں چھوڑا ہو، تو والدین اور اقارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو، کچھ بتلا جاوے۔ اس کا نام وصیت ہے۔ جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمہ یہ ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے 180 سے 190 تک۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔